السلام علیکم. پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے گفتگو کریں گے. اس پروگرام کا موضوع جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں چودھری منظور احمد صاحب جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور مفتی رشید احمد صاحب جو کہ ایک عالم دین ہیں. غامدی صاحب، اگر سوالات کی ابتدا یہاں سے کی جائے کہ آپ کے بیشتر پروگرامز میں آپ نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے اوپر دین یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے نظام کو باہمی مشورے سے چلائیں، اور غالباً اس سے آپ کا اشارہ ایک جمہوری نظام کی طرف. تو اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیشتر اسلامی ممالک میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں. مستشرقین نے بھی اس پر بات کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جمہوری نظام جو ہے وہ نہیں رہا، اور یہ غالباً جدید دور میں ہماری خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اس کو جمہوری بنا کر دکھائیں. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ میں نے یہ بات، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بارہا عرض کی ہے اور بہت زور کے ساتھ عرض کی ہے کہ مسلمانوں کو جس بات کی تعلیم ان کی کتاب نے دی ہے، ان کے پیغمبر نے دی ہے، وہ تو یہی تھی کہ اقتدار اصل میں مسلمان عوام کا حق ہے. اس میں یہ بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نظم حکومت قائم کیا جائے، نظم حکومت جب قائم کیا جائے گا تو وہاں کچھ لوگوں کے پاس زمام کار ہوگی، کچھ لوگ ارباب حل وقت ہوں گے، کچھ اقتدار کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ استحقاق کہاں سے حاصل ہوگا؟ کیا کسی مذہبی پیشوا کو آپ اس کی مذہبی حیثیت کی وجہ سے یہ حق دیں گے؟ کیا آپ کسی خاندان کے لیے اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ کسی کے پاس اگر فوجی قوت ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو یہ حق دیں گے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں؟ اللہ کا دین ان میں سے ہر چیز کی نفی کرتا ہے. یعنی نہ وہ ملوکیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آمریت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی اور نوعیت کے استبدادی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں جو اصول قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا، اسی سے وجود میں آئے گا، اس کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گا، اس کی تائید سے محروم ہو جانے کے بعد اپنا جواز کھو دے گا. یہ اصولی بات ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں کیا ہوا وہ ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیے، جہاں تک خلفائے راشدین کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے تمدن کے لحاظ سے اس اصول کو پوری طرح روبہ عمل رکھا. آپ اس پر بات کریں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس آخری درجے میں اس اصول کی پابندی کی جا سکتی تھی وہ خلفائے راشدین نے کی ہے. اس کے بعد بدقسمتی ہوئی کہ بعد کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور چونکہ اس دور میں ملوکیتی کا ایک طریقہ تھا، بڑی بڑی ریاستیں فتح ہو گئی تھیں. جن ممالک کو آج ممالک کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی سلطنت کے صوبے بن گئے تھے، اور جب فتوحات اس بڑے پیمانے پر ہوئیں تو آہستہ آہستہ جو پہلے سے نظم موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ سیاسی نظم بہت سے سماجی حالات سے پیدا ہوتے ہیں. اس زمانے میں ملوکیت ہی کو ایک آئیڈیل طریقہ سمجھا جاتا تھا، اسی کے اسباب اس زمانے کے تمدن میں موجود تھے. اتنی بڑی تبدیلی کو ابھی لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کو میں مسلمانوں کی تاریخ کی بدقسمتی کہتا ہوں. لیکن اتنی بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ایک چیز اسلام کی تعلیم ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے کس طرح روبہ عمل کریں گے. جب آپ اس کو روبہ عمل کرتے ہیں تو اس میں سماجی حالات، تمدنی تقاضے، تہذیبی روایات، قوم، ملک اور اس کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس طرح کے سارے معاملات ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ان پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں. لیکن اصولی لحاظ سے اس بات کو میں نے بھی بیان کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی صاحب علم اس بات میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ اسلام نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہر حال میں ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہونا چاہیے. چوہدری صاحب، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا واقعی جمہوری طریقہ کار اور جمہوریت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ناگزیر نظام کے طور پر لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا، یا بعض دفعہ اس میں ہمیں بہت ساری ایکسپلائٹیشن بھی نظر آتی ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پہ جائیں یا آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی پہ جائیں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئین بذات خود کیا ہوتا ہے اور جمہوریت کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اس بات کو لے کر آگے چلیں. میرے نزدیک آئین اس وقت جو موجودہ آئین ہوتا ہے یا جو بھی ممالک میں رائج ہے، وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یا ایک ایسی دستاویز ہے جو بھی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یا جہاں پہ بھی جیسے بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنا نظام کیسے چلانا ہے.
اور جس کتاب یا جس کوڈ کے ذریعے وہ طے کرتی ہیں اس کو آئین کہتے ہیں۔ اب آئین کو جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات اور اپنے ہی طبقے کی یا اپنے ہی انٹرسٹ یا اپنے فائدے کے لیے اس کو بناتے ہیں، اور اس میں لازمی طور پر جو اگر آپ دیکھیں تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو بادشاہتیں تھیں تو بادشاہوں کا ایک حکم یا ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی آئین اور قانون کہلاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جس طرح سے ترقی کی تو اس میں مذاہب نے بھی بڑا رول ادا کیا، جس طرح سے ابھی غامدی صاحب نے کہا، لیکن پھر اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر طبقہ جو بھی حکمرانی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی ضروریات کے مطابق وہ سارا ایک کوڈ طے کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر ہم آئین کی بالادستی کی بات کریں گے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اس طبقے کی بالادستی ملے گی جو طبقہ وہ آئین بناتا ہے۔ اگر سرمایہ دار طبقہ بنائے گا تو اس کو اپنی ضروریات کے مطابق بنائے گا، وہ اپنی ضروریات کے مطابق رکھے گا۔ اگر جاگیردار طبقہ بنائے گا تو وہ اپنی ضروریات کے مطابق بنائے گا اور اس کو اس کے مطابق رکھے گا، تو پھر اس طبقے کی بالادستی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر محنت کش طبقہ بنائے گا کہیں پہ آئین، جس طرح سے ہوا سوویت یونین کے اندر محنت کش طبقے نے جب آئین بنایا 1917 کے بعد تو انہوں نے اپنی ضروریات کے تحت بنایا، لہٰذا آخری تجزیے میں جو آئین ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، ریاست بھی کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، اور اسی طرح سے جمہوریت جو ہے وہ ایک طریقہ حکمرانی ہے۔ جس طرح سے جاگیرداری نظام اور غلامداری نظام میں بادشاہت ایک طریقہ حکمرانی تھا، اسی طرح سے آج کے دور میں سرمایہ داری کے دور میں جمہوریت ایک طریقہ حکمرانی۔ جی آپ کی بات کو جاری رکھتے ہیں ناظرین، گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ چوہے صاحب، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس مسئلے کی آپ نے نشاندہی کی، اصل میں تو جمہوریت کا کلیم یا جمہوری جو نظام ہوتے ہیں ان کا کلیم یہی ہوتا ہے کہ اسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہم پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور سب کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تاکہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ یہ جو جدید جمہوریت ہے اس میں ایک طبقے کو، خصوصی طور پر اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پورے الیکشنز کے اندر اور سبھی جگہوں پہ، اور انویسٹمنٹ میں اس طرح سے اس کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر یہ جو سرمایہ داری کی مارکیٹ معیشت ہے، منڈی کی معیشت، اب چیز تو کھلی رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو مرضی لے، جی دیکھیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے، لیکن لے گا وہی جس کی جیب میں پیسے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کا ان کا طریقہ کار ہے یہ ہے کہ سبھی کو اجازت ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، لیکن الیکشن کون لڑے گا؟ جس کے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے نزدیک جمہوریت کہہ لیجئے یا شورائیت کہہ لیجئے، لیکن لوگوں کے مشورے سے بنایا ہوا نظام اور اس پر مبنی نظام ہی اصل میں اسلام کے مطابق ہے یا آپ کی رائے اس میں مختلف؟ اس سلسلے میں بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہاں عدل اجتماعی کا حکم ہے۔ اب اس عدل اجتماعی کو اگر کسی معاشرے میں لاگو کیا جائے تو اس سے ایک حکومت معرض وجود میں آ جائے گی، چونکہ حکومت معرض وجود میں لانے کا کوئی سیٹ اپ متعین نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے حکومت بنائیں گے، کسی اور طریقے سے نہیں بنائیں گے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے جیسے غامدی صاحب نے بتایا کہ ابتدا میں صدر اسلام میں چاروں ادوار ابو بکر و عمر عثمان و علی ان کا الگ الگ طریقہ ہے اور ہر ایک کی خلافت کا انعقاد دوسرے سے بالکل مختلف، اور جو مطلب اس عدل کا قیام ہے اصل چیز ہے وہ، اور اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا اور اسی مقصد کے قیام کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا، اور نائب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں عدل کو قائم رکھا جائے اور عدل کو قائم کیا جائے۔ اب یہ عدل کو قائم کرنے کا طریقہ کار وہ ایک شخص سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایک معاشرے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا آمریت، اگر ایک آمر جو ہے وہ ایک عادل حکمران ہے اور عدل قائم کر رہا ہے شریعت تو اس کی یہ اجازت دے گی؟
غامدی صاحب یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے اور اس بات کی طرف خاص طور پر جس تاریخی پس منظر کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا اسی کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمران مسلمان ہے تو اس کے خلاف بہرحال آپ بغاوت نہیں کر سکتے اور یہ جائز حکومت ہے. تو یہ تو اس سے بڑی مختلف بات نظر آتی ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں. آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ اس پر میں بعد میں تبصرہ کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ چودھری منظور صاحب نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے بارے میں ذرا اپنی رائے دے دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرہ جس صورتحال میں ہوگا، جس طرح کی طبقاتی تقسیم وہاں ہوگی، جس طرح کے معاشی ذرائع لوگوں نے اختیار کیے ہوں گے، جس طرح مختلف طبقات کے پاس دولت آئے گی اور جائے گی، قوت خرید جس کے پاس ہوگی اور جس کے پاس نہیں ہوگی، کون سرمایہ خرچ کر سکے گا اور کون نہیں خرچ کر سکے گا، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو سوسائٹی پر ہر لحاظ سے اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر یہ جتنی چیزیں بھی موجود ہوں گی آپ ان سے قطع نظر کر کے کوئی نظام نہیں بنا سکتے. سوسائٹی جس طریقے سے کام کرتی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ افراد اپنا کردار ادا کرتے ہیں. افراد اپنے نظریات بھی رکھتے ہیں، خیالات بھی رکھتے ہیں، مفادات بھی رکھتے ہیں، خواہشات بھی رکھتے ہیں، اور افراد حدود سے تجاوز کرنے کے داعیات بھی رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب کسی خاص طبقے کے پاس آ جاتی ہیں تو اس کے اندر قوت کا ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. انہوں نے بڑی درست بات فرمائی کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ پھر جس طبقے کے پاس قوت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق نظم ریاست وجود میں آئے. جب بھی کسی معاشرے میں آپ کوئی نظم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حق حکومت کس کے پاس ہونا چاہیے، یہ میرے نزدیک بنیادی سوال ہے. اب اس بنیادی سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مقرر کر دے گا، وہ آئے گا، وہ آپ کا نظم حکومت چلا لے گا. ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے کچھ خاندان پیدا کر رکھے ہوئے ہیں جن کو اس نے ابدی طور پر حق حکومت دے رکھا ہے، وہ حکومت کرتے رہیں گے. ایک تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق قوت سے ہے. ظاہر ہے کہ نظم حکومت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس بندوق ہونی چاہیے. اس وجہ سے اگر آپ کے پاس بندوق کی اتنی طاقت موجود ہے کہ آپ کسی معاشرے کے مختلف طبقات پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر سکیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی حکومت قائم کر لیں. تو ان تمام جوابات میں سے وہ کون سا جواب ہے جس کی تائید قرآن کرتا ہے؟ یعنی میرے نزدیک پہلا بنیادی سوال یہ ہے. میں اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید نے اقتدار مسلمانوں کو دیا ہے. کن کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان پر کون حکومت کرے، اس کے بارے میں قرآن مجید بالکل واضح ہے. دیکھیے اقتدار کے بارے میں جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں اس میں قرآن مجید نے جب بات شروع کی تو یہاں شروع کی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار دیں گے، وہاں مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کے بارے میں کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے اندر سے فلاں طبقے کو یا ان کے اندر سے مہاجرین کے فلاں گروہ کو یا انصار کے فلاں گروہ کو یا فلاں قبیلے کو یا فلاں شخص کو ہم اقتدار دیں گے. یہ کہا جب ان مسلمانوں کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے تو اقتدار کس کو ملا ہے. یعنی جب کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ وہ مسلمان عوام کے پاس ہے. ان کے مابین فصل نزاعت کیسا ہونا ہے، فیصلے کس بنیاد پر ہونے ہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بات کہ آپ کسی بالکل آئیڈیل صورتحال تک پہنچ جائیں یہ کیسے ہوتا ہے اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا. پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے، اور دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کی جو کشمکش ہوگی، ظاہر ہے کہ اس میں مختلف طبقات اپنا کردار ادا کریں گے، دولت بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور بہت سے عوامل بھی اپنا کردار ادا کریں گے. فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا؟ یعنی کوئی طریقہ آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، فصل نزاعت ہوتا ہے. یعنی وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ مسلمان عوام کریں گے. تو دو بنیادی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہیں. اب جب یہ دو بنیادی باتیں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے، اور اسی کی طرف غالباً چودھری منظور صاحب اشارہ فرما رہے تھے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب اقتدار دیا گیا ہے اور مسلمان عوام نے اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور انہی کے فیصلے کی بنیاد پر حکومت قائم ہونی ہے، تو پھر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، ان کے سماجی حالات کیا ہیں، ان کے تہذیبی حالات کیا ہیں، ان کے شعور کی سطح کیا ہے، ان کو تعلیم آپ نے کتنی دی ہے، ان میں دولت کی کتنی منصفانہ تقسیم ہوئی ہے. جس طرح کے یہ حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے نتیجہ نکل آئے گا. یعنی نتیجہ اس سے مختلف نہیں آپ نکال سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آسمان سے کوئی چیز لائیں اور لوگوں کے اوپر اس کو لاگو کر دیں. یہ کام تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد بند کر دیا. اب اس کے بعد ہم انسان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. تو میرے نزدیک جو جمہوریت ہے یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا قائم ہونا ہے، یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے جو قرآن نے بھی بیان کر دیا. اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مغربی جمہوریت میں یہ سرمایہ دارانہ معیشت کے تقاضوں کے تحت ہوگا.
اگر معیشت کے نظم میں کوئی تبدیلی آ جائے گی تو اس کے اعتبار بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے. معیشت، تہذیب، معاشرت، لوگوں کے حالات، ہر چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ کے ملک میں جب لوگوں کے پاس نہ کھانے کو ہوگا، نہ پہننے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، نہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں گے، جب ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی شب و روز بسر کرنا ہوگے، تو کدھر سے آپ ان کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر بہتر فیصلے کر سکیں؟ ظاہر ہے وہ ایکسپلائٹ بھی ہوں گے، ان کا استحصال بھی ہوگا. جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہوں گی، جن کے پاس روپیہ ہوگا، وہ ان پر اثر انداز بھی ہوں گے. جی میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں تھوڑی مزید تفصیل کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اسی گفتگو جاری رکھنے کے لیے اس بریک کے بعد. چوہدری صاحب، فصل نژاد اگر جمہوری طریقے پر نہیں ہوں گی تو پھر کس طریقے پر ہوں گی، اور اس کی مورل جسٹیفیکیشن یا اس کی ایتھیکل جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ مطلب کوئی آ کر امپوز کرے گا اپنی رائے دوسروں کے اوپر اگر جمہوری طریقے سے نہ یہ کام کیا گیا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی جمہوریت کی یا لوگوں کی رائے کی نفی نہیں کی. میں اس حق میں ہوں کہ ہمیشہ لوگوں کی رائے لی جائے، لیکن لوگوں کی رائے کو کم از کم پہلے آزاد تو کریں. جب تک لوگوں کی رائے آزاد نہیں ہوتی، ایک آزاد رائے ہی نہیں بنتی لوگوں کی. اس کے لیے بھی جو نظام، قطع کلامی معاف کیجیے گا، اس میں بھی جو نظام بنایا جائے گا یہ کام کرنے کے لیے، جو لوگ اس کو بنائیں گے، اس کے بارے میں جو اختلافات ہوں گے، جو نزاعات ہوں گے، ان کو طے کرنے کا طریقہ کار کس بنیاد پر رکھا جائے گا؟ یہ ہے سوال. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ پہلا جو سوال جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پہلے لوگوں کی رائے تو آزاد کریں کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں، نہ صرف دے سکیں. یہاں پہ کیا ہے، اس جمہوریت میں صرف لوگوں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں، لینے کا حق نہیں دیا جاتا. میں کہتا ہوں کہ جو ووٹ دے سکتا ہے اس کو لینے کا بھی برابر کا حق ہونا چاہیے. پہلے تو یہ ایک بنیادی شرط ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے لیں. جب آزاد رائے ہو جائے گی، جب کسی کے پاس کوئی معاشی محرومی نہیں ہوگی، تو تب اس کی آزاد رائے ہوگی. اور جب وہ آزاد رائے دے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی جبر، کوئی اس قسم کا کوئی نہیں ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی آمریت، بلکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو اچھی سے اچھی آمریت ہے اس سے بری جمہوریت بہتر اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کی رائے شامل ہو جاتی. اور جب لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے تو رائے کا پھر وہی دیکھنا پڑے گا کہ آزادانہ رائے لینی چاہیے. لیکن اس میں ایک بنیادی نقطہ پھر اور ابھرتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سا اقلیت کو ہمیشہ حکمرانی رہی ہے اکثریت پہ. اکثریت کی حکمرانی کس طرح سے اقلیت پہ آئے گی، اور پھر اکثریت جو ہے اس کو فیصلے کرنے ہیں. جمہوریت کا جو بیسک ایسنس ہے، جو روح ہے جمہوریت کی، وہ یہی ہے نا کہ اکثریت فیصلے کرے. وہ دیکھے کہ ہمیں یہاں پہ نظام کیسا ہے، ہم نے اس نظام کو کیسے ختم کرنا ہے. اور یہاں پہ ایسے نظام رہے ہیں، مثلا میں اس میں پھر واپس جاؤں گا سوویت یونین کے انقلاب کے بعد. تو لینن بنیادی طور پر جو اس کا لیڈر تھا اس انقلاب کا، وہ اس کے پاس کوئی انتظامی ذمہ داری نہیں تھی، اس نے کوئی نہیں رکھی تھی. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں جس میں ایک باورچی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور ایک وزیر اعظم باورچی بن سکتا ہے. آزاد رائے کے لیے تمام تر ایکسپلائٹیشن کو، معاشی محرومی کو ختم کرنا پڑے گا. پھر جا کر آپ ایک آزاد رائے کے ذریعے آزاد ووٹ لیں گے. آزاد رائے لے کر ایک آزاد اور نظام عدل پہ مبنی معاشرہ اور حکومت قائم کر کے پھر اس کے مطابق آپ آگے کوڈ آف کنڈکٹ اور جمہوری نظام اور باقی ادارے قائم کر سکیں گے جو یہاں پہ لوگوں کو سب کچھ مہیا کر سکیں. جی، ایک نیا پہلو ہے جو آپ نے اس میں ایڈ کیا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. غامدی صاحب، پہلے اگر اس کے بارے میں بھی فرما دیجیے جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ تاریخ میں صحابہ کرام کے عمل میں، خلفائے راشدین کے ہاں اس طرح کا کوئی تقاضا میں نہیں ملتا. مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے حکومت قائم کی، اور اصل ایمفیسس یا اصل زور جو تھا اس بات پر تھا کہ عدل قائم ہو، اور غالباً اس سے بھی ان کی مراد وہی ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ختم ہو. یہ اصل چیز. تو اس کے بارے میں آپ کوئی تبصرہ فرمائیں؟ پہلے چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس کے بعد تبصرہ کروں گا. میرے نزدیک دیکھیے، اصولی طور پر میرے اور ان کے درمیان میں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. یعنی یہ مسلمان عوام ہے یا کسی بھی معاشرے کے اندر جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی رائے کو آزاد کیسے کیا جائے.
ان کی رائے کو ان کی خواہشات اور ان کی تمناؤں سے زیادہ مطابقت کس طریقے سے دی جائے، ان کو استحصال کرنے والے طبقات سے نجات کیسے دلائی جائے، یہ ایک اگلا سوال ہے۔ میرے نزدیک اس کے لیے بھی آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کو میں جمہوری طریقہ کہتا ہوں۔ یعنی دیکھیے، ہم مسلمانوں کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ ایک جانب ہمارے پاس ان اخلاقی تعلیمات کے لیے جن کی بنیادوں کی طرف چوئی صاحب نے اشارہ کیا، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ یعنی ہمارے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان اخلاقی بنیادوں کے بارے میں ہمیں کسی بحث و نظام میں پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید نے واضح کر دیے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی واضح کردہ تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے، لوگوں کی ان کے مطابق تربیت کرنے کے لیے ہمارے ہاں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا موجود رہا ہے جس کو ہم علماء کا طبقہ کہتے ہیں، جس کا اصلی فرض یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کی وضاحت کرے، لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم دے، ان کی تربیت کا اہتمام کرے اور ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کرے جو چوئی صاحب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر پیدا ہوں۔ دیکھیے، یہ بڑی آئیڈیل بات ہے کہ ایک باورچی وزیر اعظم بن سکے، یہ بڑی آئیڈیل بات ہے کہ کل کا وزیر اعظم آج کا باورچی ہو سکے۔ ان تمام آئیڈیلز تک پہنچنے کا عمل ہوگا کیسے؟ تعلیم سے، تربیت سے، لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنے سے۔ یہ معاشی حالات کو بہتر کرنے کا عمل بھی کہیں خارج میں بیٹھ کر کوئی آدمی کرے گا، یہ انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ چنانچہ جمہوری کلچر جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا یہ حق مان لیا کہ حکومت ان کو بنانی ہے، ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہنی ہے، ان کو محاسبے کا حق حاصل رہنا ہے، مختلف اداروں کے ذریعے سے یہ محاسبہ ایک قاعدے اور ایک قانون کے مطابق ایک تسلسل میں بدلنا ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو، یعنی جمہوریت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حکمران منتخب کر لیے، بلکہ ایک جمہوری کلچر ہے، ڈائلاگ کا کلچر، مکالمے کا کلچر، رواداری کا کلچر، برداشت کا کلچر، ایک دوسرے کی بات آپ نے سننی ہے، تنقید کے مواقع پیدا کرنے ہیں اور لوگوں کا احتساب کرنے کا ایک نظم قائم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی قوت، دولت اور استعداد جتنی کچھ بھی آپ کو میسر ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے کہ دولت کا اثر کم سے کم ہو، طبقات کی ایک دوسرے کے اوپر یورش کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ جتنے پہلو ہیں ان کی طرف آپ کو بڑھنا ہے، لیکن بڑھنے کا عمل کیسے ہوگا، یعنی وہ میکنزم کیا ہے، وہ بھی جمہوریت ہے۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی وہ یہ رہنمائی دی کہ آپ کسی استبدادی قوت کو اپنے ہاں پیدا نہ ہونے دیں، خواہ وہ آپ کو آسمان سے کوئی معاہدہ ہی اتار کے کیوں نہ دے دیں، لوگوں کے پاس اقتدار رہنے دیں۔ جب لوگوں کے پاس اقتدار رہے گا تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ عمل خود تبدیلی پیدا کرے گا۔ جمہوریت اپنی خود اصلاح کرتی ہے اور اپنے اصلاحی عمل کو آگے بھی بڑھاتی ہے۔ جی، میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں تھوڑی مزید تفصیل کریں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اسی گفتگو جاری رکھنے کے لیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی غامدی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں مولانا کے کچھ اٹھائے ہوئے نکات کو لے لوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے نا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ عدل قائم ہونا چاہیے، یہ تو یقیناً ہر شخص کا منتہائی مقصود ہے، عدل قائم ہونا چاہیے۔ عدل ہی ہے جس کی بنیاد پر اصل میں سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ استوار کیا جائے۔ لیکن نظم کیسے قائم ہوگا؟ یہ جو آیت انہوں نے پڑھی تھی لا یامرکم بالعدل، اس میں تو ریاست کے نظم کو قائم کرنے کے بارے میں تعلیم بیان نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنے اندر اجتماعی عدل قائم کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر احسان کے رویے روب عمل کرنے چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ تو ذمہ داری ہوئی، یہ مقصد ہوا۔ یہ نظم قائم کیسے ہوگا اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، اور وہ یہ بیان کیا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے اصولی طور پر آپ سے عرض کیا تھا کہ رائے اور مشورے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اصول کا اطلاق جب کریں گے آپ کسی سوسائٹی پر تو جو سوسائٹی کے حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے ہوگا۔ یعنی میں اس میں چودھری منظور صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر جو صورتحال ہوگی وہی روبہ عمل ہو جائے گی۔ چنانچہ قبائلی معاشرہ اس وقت موجود تھا جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ قبائلی معاشرے کو آپ چند دنوں کے اندر آج کل کے جدید جمہوری معاشرے میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی قبائلی معاشرے کی روایات کو سامنے رکھ کر اس اصول کا اطلاق کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے انہوں نے اس کا اطلاق کیا۔ تو اس قبائلی نظام کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کو بلا کر ان سے یہ کہا کہ دیکھیے میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ کا جواب دیا اس کا، آپ نے فرمایا الناس تبع لقریش۔ عرب کے اس سوسائٹی میں اس وقت کے حالات میں لوگ عام طور پر
اسی قبیلے کے لوگوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. یعنی کوئی حتمی حکم نہیں تھا بلکہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا حل اس وقت پیش کیا. اطلاق تو حتمی حکم نہیں ہوتا. حتمی حکم تو یہ تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی حتمی حکم یہ تھا کہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دینی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، اور اکثریت کی تائید جس گروہ کو حاصل ہے اقتدار اس کے پاس. احمد صاحب اسی بات کو جاری رکھتے ہیں. جی پہلے میں ذرا مفتی صاحب سے اس کی مزید تفصیل بھی چاہوں گا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الائمۃ من القریش ضرور فرمایا، لیکن جیسے غامدی صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی اصول یا نص نہیں دی. اسی وجہ سے ثقیفہ بنی سعد میں بعد میں جا کر مہاجر و انصار جمع ہوئے اور وہاں پہ بیٹھ کر طے ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ حضرت عمر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے بندہ نظر نہیں آتا، اور سب اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. لیکن کیا یہ ٹوٹل عرب معاشرہ یا مسلمان معاشرہ تھا یا کچھ لوگ تھے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جمہوریت، ایک تو جمہوریت کا وہ نقطہ نظر ہے جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں شامل ہو جائے اور ہر ایک کا اس میں حق ہے. ایک جو جمہوری نقطہ نظر ہے جس میں میں وضاحت کروں گا، اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس میں اہل حل و عقد ہے، مطلب جو کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ اس کے ذمہ داران ہیں. جیسے مثلا اگر سیاست کی بات کرنی ہے تو جو پارلیمنٹ کو جانتے ہیں ان کا حق ہوگا، اگر دین کی بات کرنی ہے تو جو دین کو جانتے ہیں ان کا حق ہوگا، اگر کسی اور ٹاپک پہ کوئی بات کرنی ہے تو جو اس کے ماہرین ہیں ان کا حق وہ ہوگا. تو یہ طریقہ ہے جو اسلام ہمیں متعارف کروانا چاہتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ مثلا اب نماز 4 رکعتیں پڑھنی، 3 رکعتیں پڑھنی، چلو جی لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم پوچھ لیتے ہیں. پھر جمہوریت کے لحاظ سے آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں اگر 200 ممالک ہیں تو 200 قسم کی جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہر ایک جمہوریت کا پیٹرن دوسرے سے قطعی مختلف ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ چاہیں گے کہ بھئی اس معاشرے کو کسی طرح ہم سیولائزڈ کر لیں تو یہ سیولائزڈ ہونا، میں یہ تو نہیں کہتا ناممکن ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت مشکل ہے. البتہ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں، جیسے شاہ ولی اللہ نے بھی کسی جگہ پہ مطلب بدور بازغہ میں لکھا، ایسے معاشرے میں یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی ایک طاقت جو دبی ہوتی ہے اور باصلاحیت ہوتی ہے وہ اٹھا کرتی ہے اور وہ دنیا پہ حکمرانی اپنا جماتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سیٹ اپ چل پڑتا ہے. اور یہ جو طریقہ جس کو انہوں نے فک و کل نظام کے نظریے سے کہا، اور اس پر تاریخ میں بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں. جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ لینن ہیں اور انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا، آپ کو ایران میں ایک نظر آتا ہے خمینی نے ایک سیٹ اپ بنا لیا، اور اس طرح بے شمار آپ کو نظر آئیں گے. یعنی کوئی ایک جماعت، ایک شخص یا ایک فرد یا ایک قوم آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا نظام قائم کیا، اور پھر باقی سب لوگوں کو انہوں نے ایک ترتیب میں لگا دیا. تو یہ طریقہ کار ہے. کیا آپ کی بھی یہی بات ہے کہ معاشرے کے اندر سے جو زیادہ کیپیبل لوگ ہیں، اپنی جو جن کی میرٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ان کی کمپٹنس، ان کی صلاحیت، ان کا کردار ان کو ممتاز کرتا ہے، وہ آگے بڑھیں اور ان کے پھر مشورے سے نظام قائم ہو؟ از دس واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیے ایک طرف اینڈ وائی ناٹ اف دس از ناٹ. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ جس دور یا جس عہد کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں صرف اسلام میں نہیں، باقی جگہ پہ بھی صرف اشرافیہ کو حق تھا، یا مختلف جو اسپیشلسٹ تھے ان کو ہی ووٹ کا حق تھا، ان کو صرف رائے دینے کا حق تھا. باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں، ووٹ دینے کا عام آدمی کو تو بہت یہ ہمیں بالکل ماضی قریب میں ملتا ہے. اس سے پہلے وہی لوگ فیصلے کرتے تھے جن کے پاس کوئی اختیار ہوتا تھا، جن کے پاس کوئی اختیار یا علم ہوتا تھا، اس کی بنیاد پر ان کو حق دیا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص لابی یا ایک خاص طبقہ یا ایک اشرافی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، صرف ان کو رائے دینے کا حق تھا، اور وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس طرح سے اس نظام کو چلایا جائے، کیا سسٹم ہو. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو حق دیا گیا کہ لوگ فیصلہ کریں. اب آپ کسی بھی معاشرے کو اس سماج کے، جس طرح سے غامدی صاحب نے فرمایا، اسے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے. آپ اسلام کے اس دور کو بالکل اس دور کی جو بھی روایات تھیں اس سے کاٹ کر اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. آج کے دور میں بالکل چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی. لیکن ایک جو بنیادی سوال ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو پورا وہ مواقع تو دیں جس میں کمپٹیشن میں وہ لوگ آئیں، اپنی ابیلٹی کو ہر کوئی اجاگر تو کر سکے. اگر آپ کے پاس یہ کیفیت ہے کہ ایک شہر میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، اس کو برابر مواقع ہی نہیں آپ کا نظام دے رہا، کوئی بھی نظام ہو،
آپ اس کو اسلامی نظام کہہ لیں، کرسچینٹی کہہ لیں، آپ جاگیرداری کہہ لیں، سرمایہ داری کہہ لیں، کوئی بھی ہو، تو وہ تو برابر پہلے مواقع ہی نہیں دیتا. پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے فلاسفرز ہیں جو ان گلیوں بازاروں میں ان مٹی میں رل جاتے ہیں. ان کو اگر پہلے برابر مواقع تو دیں آپ، تو پھر اس کی بنیاد پر آپ کمپٹیشن کو لے آئیں. ہاں ابیلٹی تو بالکل مختلف ہو سکتی. یہ کون دے گا مواقع، کون دے گا اور نظام دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ کون سا سسٹم؟ سسٹم وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک آج کے دور میں آپ جب تک ایک معاشی مساوات یا معاشی نظام ایسا قائم نہ کریں جو سب کو برابر کے مواقع دیں، اور میرے نزدیک آج کے دور میں وہ صرف سوشلزم ہو سکتا ہے، اور جدید سوشلزم جس میں ڈیموکریٹک سوشلزم کی بات کیا آج کے دور میں. مثلا آپ وینزویلا کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ مواقع دے رہے ہیں لوگوں کو، سبھی کو دے رہے ہیں، ایک جیسے مواقع دے رہے ہیں. اس نے جو نئی اصطلاح رکھی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سوشلزم کی جی آپ کی بات کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب، دو باتیں ہمارے سامنے آئیں. ایک اس کے بارے میں آپ کوئی اگر تبصرہ فرمانا چاہیں دونوں باتوں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. جو طریقہ ہمیں اللہ کے دین نے بتایا اور جس کی تائید چوئی صاحب بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیل مثال کے طور پر سوشلزم ہے، میرا آئیڈیل مثال کے طور پر کوئی اور نظم ہے. اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے. یہی جمہوریت ہے. یعنی میں اپنی بات لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، میں انہیں بتاؤں گا کہ دیکھو تمہیں سماجی عدل اس طرح حاصل ہو سکتا ہے، تمہیں انصاف اس طرح حاصل ہو سکتا ہے، تمہارے ووٹ کی قدر و قیمت اس طرح برتر ہو سکتی ہے. یہ میں کہوں گا نا جا کے. تو مجھے جہاں سے بات شروع کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پوری آزادی کے ساتھ اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، مجھے لوگوں تک پہنچنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. پہلے تو میں لوگوں تک پہنچوں گا، اپنی بات پہنچاؤں گا، لوگوں کو اس کا قائل کروں گا. اب آپ بھی اپنی دعوت لے کے کھڑے ہیں، یعنی سرمایہ داری نظام کو بھی آپ حق دیں گے نا کہ وہ بھی اپنی دعوت، اپنا پیغام لے کر میدان میں کھڑا ہو جائے. سوشلزم میں تو اس کو بھی آپ حق دیں گے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ پھر لوگ کریں گے. دیکھیے چوئی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف کس طریقے سے ملے گا، اس پر بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سوشلزم کی تائید کریں، میں کسی اور نقطہ نظر کی تائید کروں، آپ کسی اور نقطہ نظر کی تائید کریں. اس پر ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، دلائل دیے جائیں گے. کچھ تاریخ سے نظائر آپ پیش کریں گے، کچھ آپ اپنی مذہبی کتابوں کو دیکھیں گے، کچھ آپ موجودہ دور کے تجربات کو دیکھیں گے. آپ کارل مارکس کی کتابیں بھی سامنے رکھیں گے، لینن کا کام بھی سامنے رکھیں گے، جو کچھ چین میں ہوا اس کو بھی سامنے رکھیں گے. رکھ کر اس کا تجزیہ کریں گے نا، اور پھر دلائل کی بنیاد پر کس کو قائل کریں گے. مخاطبین تو وہی لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے، انہیں قائل کریں گے. اور پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی کیا کسی سوسائٹی کے اندر آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں ایک جتھا بناؤں اور لوگوں کے اوپر قبضہ کر لوں؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اب آپ کو جمہوری طریقے سے اپنے نقطہ نظر کی تائید حاصل کرنی چاہیے. وہ تائید میرے نقطہ نظر کو حاصل ہو گئی تو آپ نے اس اصول کو مان لیا کہ اصل فیصلہ کرنے کا حق اصل میں لوگوں کو ہے، عوام کو ہے. یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے، انہیں فیصلہ کرنے دیجیے. اس لیے میں نے بنیادی بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ جو بہتری بھی آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا راستہ کیا ہوگا. اگر وہ بہتری مجھے اپنی ذات تک پیدا کرنی ہے تو پھر تو مجھے اختیار حاصل ہے، میں وہ بہتری اپنے گھر میں نافذ کر دوں گا. لیکن اگر وہ بہتری مجھے کسی نظم اجتماعی میں پیدا کرنی ہے تو وہاں لوگ ہیں، مجھے انہیں قائل کرنا ہے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. پھر ابو بکر کس اصول پر عمر کا ہاتھ کھڑا کر رضی اللہ عنہ کا میں اسی پر تبصرہ کرنے والا ہوں. اگر کہتے ہیں مجھے تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے مولانا نے جو باتیں کہی ہیں ذرا ان کے اندر اتر کر دیکھیے. بنو امیہ ایک گروہ کو یہ خیال ہوا کہ اس کے پاس اقتدار ہونا چاہیے، حکومت اس کو کرنی چاہیے، نظم اجتماعی کی ذمہ داریاں اس کو سنبھالنی چاہیے. یہ اس کے اندر ایک عصبیت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ فیصلہ میدان جنگ میں ہوا. یعنی اس نزاع کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا بنو امیہ کو آسمان سے وحی آئی، لوگوں نے براہ راست سنی اور انہوں نے ان کو اقتدار دے دیا؟ ایک بڑی عظیم کشمکش ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت سا خون بہا. پھر جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ اب چونکہ ان کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے اس لیے حکومت ان کو مل گئی ہے. پھر بنو عباس اٹھے، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. اس کا فیصلہ کیسے ہوا؟ یعنی بنو امیہ کی حکومت کی جگہ بنو عباس کی حکومت کیا کسی وحی سے قائم ہو گئی، الہام سے قائم ہو گئی؟ کوئی حادثہ ہوا، یک بیک لوگ رات کو سوئے، اگلے دن بنو امیہ کی جگہ بنو عباس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ فیصلہ بھی میدان جنگ میں ہوا. عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی. سوال یہ کیسے قائم ہوئی؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ خوارزم شاہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہلاکو نے کیسے حملہ کیا، کس طرح تاتاری آئے، پھر اس کے بعد کس طرح بتدریج وہ مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد عثمانی حکومت قائم ہوئی. فیصلہ تلوار سے ہوا. میرا جو بنیادی سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ کہ کسی گروہ کے اندر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں حکومت کر سکتا ہوں،
میرے پاس علم ہے، میرے پاس دانش ہے، میں لوگوں کا نظم بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں، میرے پاس ایک بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ برحق، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ میں نے بات کہی، پوری کی پوری قوم نے اگلے دن میری بات تسلیم کر لی اور مجھے لے جا کر اقتدار پر بٹھا دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن دوسرے گروہ موجود ہوں گے، دوسری آراء موجود ہوں گی، دوسرے نقطہ نظر موجود ہوں گے، دوسری عصبیتیں موجود ہوں گی. ان کے مابین اس کشمکش کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ فیصلے کا طریقہ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو گروہ سامنے موجود ہیں ان کے مابین اس کشمکش کا فیصلہ کرنا، اس نزاع کا فیصلہ کرنا، یہ جمہوریت کے ذریعے ہی سے پرامن طریقے پر ممکن ہے. کیا آپ کے نزدیک ابو بکر کے برسوں کے بعد فیصلے انسان نے یہ تصویب بات حاصل ہوگی تھی؟ میں نے اسی جانب توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی وفات سے، اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال پہلے انصار اور مہاجرین کے مابین اس کشمکش کو محسوس کر لیا. فیصلہ اس وقت بھی تلوار سے ہوتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس موقع کے اوپر اپنی ذات کو سامنے لا کر ایک بالکل عادلانہ فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا کہ تاکہ میرے بعد یہ نزاع پیدا نہ ہو. آپ دیکھیں سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا کیا تھا، یعنی وہاں پر جب کشمکش پیدا ہوئی اور جس طرح حضور نے محسوس کیا تھا ویسے ہی پیدا ہوئی، تو اس موقع کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق نے جو تقریر کیا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے اسی فیصلے کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ سعد جو اس زمانے میں ظاہر انصار کے لیڈر تھے، تمہیں یاد ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ اس موقع کے اوپر حضور نے یہ کہا تھا کہ قریش کو حکومت منتقل ہوگی، اور اس کی دلیل یہ دی تھی کہ آل عرب لا تعرف حاذا الامر الا لحاذا الحی، عرب کے لوگ اس قبیلے کے سوا کسی اور کی حکومت سے واقف نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. اس لیے اس وقت کے حالات میں انہی کے پاس لوگوں کی اکثریت کی تائید کی وجہ سے اقتدار جانا چاہیے. اس کا حوالہ دیا انہوں نے. جب اس فیصلے کا حوالہ دیا تو اس کے بعد انصار بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی موقع کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فیصلہ کیوں کروا لیا. ان کا بڑا مشہور خطبہ ہے جو بخاری میں نقل ہوا ہے، اس میں انہوں نے اپنے آخری زمانے میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو صورتحال کیا تھی. صورتحال یہ تھی کہ اس کا شدید اندیشہ تھا کہ تلواریں نکل آتی. میں نے ابو بکر کا ہاتھ اس لیے پکڑا کہ میں یہ جانتا تھا کہ تقطع الاعناق علیہ، ایک شخصیت ایسی موجود ہے جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. ایسے موقعوں پر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. انہوں نے کسی جمہوری اصول کی خلاف ورزی نہیں کی. اور پھر کہا کہ اگلے دن میرے فیصلے کو لوگوں نے قبول کر لیا. اگر اگلے دن لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو فیصلہ نافذ نہ ہوتا. اس کے بعد مزید کیا فرمایا، بخاری میں روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں یاد رکھو کوئی شخص اس معاملے کی غلط تعبیر کر کے مسلمانوں سے ان کی حکمرانی کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے. یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے دی اور جس کو امام بخاری نے نقل کی ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک دیکھیے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ اصول اور اس کے اطلاق کی صورتوں کے مابین فرق نہیں کرتے. اصول یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے، اصول یہ ہے کہ ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس کا اطلاق اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہوگا. قبائلی تمدن ہوگا تو وہی بات ٹھیک ہے کہ اشرافیہ میں جو لوگ نمایاں ہوں گے ان کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا. وہ بھی کیسے نمایاں ہوئے ہیں؟ وہ بھی اصل میں لوگوں کی تائید اور ان کے اعتماد کی بنیاد پر نمایاں ہوئے ہیں. اور آج کے زمانے میں آپ کے لیے ووٹ لینا ممکن ہو گیا ہے، اس وجہ سے آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں. ناظرین، اس پروگرام میں آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی. جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت سے نقطہ نظر آئے. اگلے پروگرام میں ان کی مزید تفصیل اور مزید تنقید اور بحث کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.